السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہمارا باب عرفان چل رہا ہے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ شکوک و شبہات ذہن میں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ سارے شکوک و شبہات کو ہم لوگ یہاں پر ان کو دور کر سکیں۔ وہ کیا شکوک و شبہات ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، ہم نے جو فعل کا سب سے پہلا باب پڑھا وہ ہے ثلاثی مجرد کا۔ ثلاثی سے مراد وہ کہ جو تین لیٹرز پر مبنی ہو، جو تین لیٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہو، جو تین لیٹرز سے بنا ہو۔ مجرد کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا جو گوارا یعنی کہ اکیلا ہو، اس کے ساتھ کوئی بھی آگے پیچھے کوئی ایکسٹرا لفظ ہم لوگوں نے لیٹرز ہم نے نہ لگائے ہوں، وہ ثلاثی مجرد ہے، یعنی کہ وہ اکیلا ہے۔ ثلاثی تین لیٹرز والا فعل جو ہوتا ہے وہ ثلاثی مجرد ہے۔ اور جو ثلاثی مزید ہوتا ہے وہ ثلاثی کے ہی باب سے نکلا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو حروف اصلیہ یعنی کہ روٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ثلاثی مجرد کے ہی ہوتے ہیں، 3 لیٹرز پر ہی وہ ورڈ بنا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ لیٹرز کا اضافہ ہم کر دیتے ہیں۔ ہم نے جانا ہے اس بیس کی طرف جس بیس سے وہ ہمارا ورڈ نکلا ہے، یعنی کہ ثلاثی 3 لیٹرز والا، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے ایکسٹرا لیٹرز ڈالے، وہ ہمارے ثلاثی مزید ہو گئے۔ کچھ لیٹرز ہوں گے جن کے اندر کچھ باب ہوں گے جن کے اندر ہم لوگ صرف ایک لیٹر ڈالیں گے، جیسے باب افعال ہے، اس کے اندر ہم نے صرف ایک لیٹر ڈالا ہے، وہ حمزہ ہے۔ حمزہ قطعی کہتے ہیں اس کو۔ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہوتا ہے جو کبھی بھی نہیں گرتا، وہ بہت پختہ ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں گرتا۔ آپ لوگ جب بھی ثلاثی مجرد کو جب ثلاثی مزید کے اندر لے کر آتے ہیں تو میں نے بتایا تھا جیسے کہ وہ لازم ہوتا ہے، اور لازم سے پھر متعدی کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کے بعد اس کو کرنے والے کے لیے ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں ایک بات مکمل نہیں ہو جاتی ہے، اس کا اثر ہم آگے ٹرانسفر کرتے ہیں اگلے بندے پر، یعنی ہمارا کام جو ہے، ہمارا کام ہمارے تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ ہمارے کام کا اثر آگے کام جس پر ہو رہا ہوتا ہے اس پر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے کام کا اثر صرف ہم پر ہی نہیں رہتا، تو اس لیے وہ لازم سے متعدی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کسی لفظ کو باب ثلاثی مجرد سے اٹھا کر باب افعال کے اندر لے کر آئیں گے تو وہ لازم سے متعدی کی طرح آ جائے گا، یعنی اس کے اندر مفعول لازمی طور پر آ جائے گا۔ اب فور ایگزامپل ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بعد ہم نے سب سے پہلی کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس باب کے اندر لا کر ان کی حرکات کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ We will change it according to باب افعال۔ It's not that کہ آپ اس کو وہاں پر جو ثلاثی مجرد کی جو وہ حرکات تھیں آپ وہی حرکات یہاں پر نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں کہ نازلہ جو تھا، نازلہ کو ہم نے اصل مادہ تھا، یعنی کہ یہ ثلاثی مجرد کے اندر یہ جو لفظ تھا یہ نازلہ تھا۔ مادہ سے مراد کیا ہے؟ جس سے یہ اصل میں ثلاثی مجرد کے اندر بنا تھا، یہ مادہ اس کا ثلاثی مجرد کے اندر نازلہ تھا۔ ہم نے جب اس کو اٹھا کر باب افعال کے اندر ڈالا تو باب افعال کا جو حمزہ قطعی ہے وہ ہم نے پیچھے شروع میں لگا دیا، تو یہ بن گیا انزلہ، ٹھیک ہے، انزلہ بن گیا ہمارا۔ اور اس کا ہم مضارع جب بنائیں گے تو مضارع اس کا جو مضارع باب افعال کا بنتا ہے اس کی مضارع کی علامت پر بھی پیش آتی ہے۔ ہم نے ثلاثی مجرد کی جب ہم لوگوں نے مضارع کا بنایا تھا صیغہ تو اس کے مضارع کی علامت پر زبر آئی تھی، لیکن یہاں پر مضارع کی علامت پر پیش آتی ہے ثلاثی مزید کے باب کے اندر، ثلاثی مزید کے اس باب کے اندر، باب افعال کے اندر۔ لازمی نہیں ہے کہ سارے کے سارے ثلاثی مزید کے افعال کے اندر آپ کے ثلاثی مزید کے تمام ابواب کے اندر آپ کی مضارع کی علامت پر پیش لازمی نہیں ہے کہ سب کی ہی آئے، لیکن کچھ ابواب کی مضارع کی علامت پر پیش آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جب اس کو انزلہ ینزلون کو ہم لوگوں نے مضارع سے مصدر بنایا۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ اب اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ مضارع ہے یا پھر مجہول ہے، تو ہم عین کلمہ کی حرکت کو دیکھتے ہیں۔ عین کلمہ اس کے اندر یا جو ہے وہ مضارع، اگر ہم اس کو وزن پر اتاریں تو یہ ہمارا لفظ بن جائے گا یفعلو، یفعلو یعنی کہ یفعلو، جی ہاں یفعلو، تو اس کی عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ زا بنتی ہے۔ ینزلو یعنی کہ عین کلمہ پر آپ کی اس کی زیر آئے گی، یاد رکھیے گا کہ مضارع بناتے وقت اس کی عین کلمہ پر ہماری زیر آئے گی۔
اور ہمارے اندر فرق کیا ہوتا ہے مضارع اور مجہول کے اندر، مضارع معروف اور مجہول کے اندر، کہ مضارع معروف کی عین کلمہ پر زیر ہوتی ہے اور مضارع مجہول کی عین کلمہ پر زبر ہوتی ہے. یہ فرق ہے مضارع معروف کے اندر اور مضارع مجہول کے اندر. اسی طرح سے ماضی معروف کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی معروف سے ماضی مجہول کیسے بنتا ہے. فرسٹ لیٹر کو ہم پیش لے دیں گے، باقی سیم وہی رہے گا. انزلہ کیا ہوگا؟ انزلہ کا مضارع مجہول کیا ہوگا اس کا؟ انزلہ کا جی انزلہ. انزلہ. جی ہاں، اس کے عین کلمہ پر زیر آئے گی اور فرسٹ لیٹر پر پیش آئے گی، انزلہ. ہم نے یہی کام کیا تھا ہم نے یہی کام کیا تھا ثلاثی مجرد کے ماضی کو مجہول بنانے کے لیے. لیکن وہاں پر فرق کیا تھا؟ وہاں پر 3 لیٹرز تھے، یہاں پر 3 لیٹر سے ایک لیٹر مزید ایکسٹرا ہوا ہے. وہ کون سا لیٹر ایکسٹرا ہوا ہے؟ حمزہ. حمزہ. قطعی. حمزہ قطعی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو ہم کہیں پر بھی گرا نہیں سکتے. اور مضارع کو بنانے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا تھا کہ واحد متکلم کی وجہ سے، تردن للباب کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس ساروں کے ساتھ حمزہ کو گرایا نہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرا دیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کے یہاں پر نہیں لگایا. ٹھیک ہے، گرایا نہیں ہے، حمزہ قطعی گرتا نہیں ہے، صرف تردد للباب کی وجہ سے ہم نے نہیں لگایا یہاں پر. اس کے بعد فعل امر جو ہے، اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں، اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا. اچھا، سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے فعل امر بنانے کے لیے، وہ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے لاسٹ والا جو لیٹر ہوتا ہے، فعل امر ہمیشہ ہمارا مضارع سے بنتا ہے. یہ اس باب کا، پچھلے باب کا ہم کس سے بناتے رہے ہیں؟ ہم ماضی سے بناتے رہے ہیں. لیکن مضارع سے ہی در حقیقت ہمارا جو فعل امر ہے وہ بنتا ہے. وہ کیا ہوگا کہ فعل امر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم لوگ مضارع کی علامت کو گرا دیتے ہیں. جس طرح سے ینزلو تھا، لیکن یہ در حقیقت اصل لفظ تھا. کیا لفظ تھا؟ یو ان زیلو. ایسے ہی تھا نا، یو ان زیلو. اچھا، ایک اور بات آپ کو میں بڑی اہم بتانے لگی ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا. آگے والے ابواب میں یہ والی بات آئے گی، یہ والی بات آگے والے ابواب میں ہماری مزید اس کی پریکٹس ہوگی. جو انزلو تھا، اور ہم لوگ سب سے پہلے کرتے ہیں کہ فعل مضارع کی علامت کو گرا دیا، یا کو گرا دیا. اب ہم لوگوں نے لاسٹ والے لیٹر کو ہم نے جزم دے دی، پیش کی بجائے وہ جزم ہوگی. ٹھیک ہے، اب ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی لیٹر ایسا ہے جس کی مضارع کی علامت کے بعد اگلے لیٹر پر ہماری جزم لگی ہوئی ہے، تو ہم پھر حمزہ وصلی لگا کر اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ جزم کے بغیر کوئی لیٹر ہم نہیں پڑھ سکتے. جزم کو ہم بغیر کسی پیچھے حرکت کے بغیر ہم نہیں پڑھ سکتے. فور ایگزامپل میں کہوں کہ قاتلہ لفظ ہے، قاتلہ کو اگر آپ قاتلہ کو اس کو مضارع کے اندر ڈالیں گے تو پیچھے کیا لگ جائے گا؟ پیش لگے گا. اور یہ کیا بن جائے گا؟ جزم لگ جائے گی نا، یقتلو. قاتلہ اس پر پیش لگ گئی، اور قاف پر ہماری کیا لگ گئی؟ جزم لگ گئی. اس کو چھوڑیں، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کو لے لیں جو ہمارے ابواب ہیں. فور ایگزامپل ہم لوگ ناصرہ کو لے لیں. ناصرہ ہم نے لے لیا، ناصرہ کو ہم نے لے لیا. اگر ناصرہ، تو ہم نے اس کو مضارع کی علامت لگائی تو کیا لگا ہمارا؟ ینصرو. یون ہو گیا نا، اور فعل مضارع کے بعد لیس لیٹر پر ہماری جزم آ گئی. اب ہم اس کو مضارع کی علامت کو اگر ہم گرا دیں گے تو گرانے سے ہم یہ جو نون کلمہ ہے اس کو بغیر ہم کسی حرکت کے کیسے پڑھیں گے؟ جزم کو تو ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کو تو ہم نے جزم دے دی امر بنانے کے لیے. لیکن اب اس جزم کو ہم بغیر کسی حرکت کے کیسے پڑھیں؟ ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ہم پیچھے حمزہ وصلی لگائیں گے. آپ کو سمجھ آئی؟ اس لیے ہم نے پیچھے حمزہ وصلی لگائی. ناصرہ ینصرو، یہاں پر زبر نہیں آئے گی، ینصرو. ٹھیک ہے، ناصرہ ینصرو. تو ہمارے یہاں پر اس وجہ سے ہم نے پیچھے حمزہ وصلی لگا کر ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے ہم نے یہ کیا. لیکن اس کے معاملے میں یہاں پر جو لفظ ہے، یہاں پر حمزہ کے اوپر زبر پہلے سے موجود ہے، ہمیں ایکسٹرا حمزہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے بالکل ایسے ہی جیسے قاتلون ہے لفظ، قاتلون ایک اور یہ کسی اور باب سے ہے، اس باب کا نہیں ہے. یہ قاتلون قتال کرنا، قتلہ قتل کرنا، اور قاتلون ہوتا ہے قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا.
ان کو مارنا کسی کو، ٹھیک ہے. قاتلون قتال کرنا، جنگ کرنا. قاتلون جو لفظ ہے اس کے اندر ہمارا جو یہ لفظ ہے قاتلون، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ قاتلون کے اندر کہ اس کو اب جب ہم اس کو ماضی میں اس کو مضارع میں لے کر جائیں گے تو ہمارا کیا بن جائے گا؟ ہم اگر اس کو فعل مضارع میں صحیح لے کر آئیں گے تو لفظ بنے گا یو ان زیلو. اصل میں فعل مضارع یہ تھا نا یو ان زیلو. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اصل میں تو فعل مضارع یہ تھا، ہم نے اس کے اندر سے جو حمزہ ہے، حمزہ قطعی ہے، وہ ہم نے اس کے اندر نہیں ڈالا تھا، لیکن اصل اس کا یہ تھا یو ان زیلو ہو گیا. اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم اس کی صرف اور صرف مضارع کی علامت کو گرا دیں گے اور لاسٹ والے لیٹر کو جزم دے دیں گے تو ہمارا فعل امر بن جائے گا. ہمارا بن جائے گا انزل. اس کو بنائیے ذرا، کمپلیٹ کیجیے اس کی گردان کو، فعل امر کی انزل. جی گتار سے بنے گا نا، حاضر کو دیتے ہیں. جی انزل. اچھا میڈم ایک کوشچن ہے میرا، لیکن دیکھیں ہم جب امر بناتے ہیں تو این کلمہ کی جو اس کے بعد ہم اس میں اسم الفاعل کو دیکھتے ہیں. اس میں فاعل کو ہم لوگ اسی کے اندر سے ہی مضارع سے ہی ہم سارا کچھ کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں فاعل کو اور مفعول کے اندر فرق یہ ہوگا کہ اس میں فاعل کے اندر پہلے ہم نے جو ثلاثہ مجرد کا ہم نے پڑھا تھا وہ فاعل ان کے وزن پر پڑھا تھا اور مفعول ان کے وزن پر مفعول بنایا تھا. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ میم دونوں کے شروع میں آتا ہے اور میم کے ساتھ پیش بھی ہوتی ہے. میم اسم الفاعل کے شروع میں بھی آتا ہے اور میم اسم مفعول کے شروع میں بھی آتا ہے. ہم یہاں سے پیچھے لے کر جائیں گے، اس میں فاعل اور مفعول فعل مضارع کی علامت کی فعل مضارع کو لے کر آئیں گے اور پھر ہم اس کی مضارع کی علامت کو گرا دیں گے، کیونکہ ہم جس باب سے اٹھاتے ہیں اس کو اٹھا کر جب اس باب کی جو پہچان ہوتی ہے اس پہچان کو اس کے ساتھ سے نکال دینا ضروری ہوتا ہے. ہم جب تک اس باب کی ہم اس فعل کی باب کی بات نہیں کری، معذرت خواہ ہوں، ہم جب تک اس فعل کی پہچان کو اس کے ساتھ سے نہیں گرائیں گے اس وقت تک ہم اس کو دوسرے کے پاس حوالے نہیں کر سکتے. ہم نے جیسے ہی ماضی کو مضارع میں تبدیل کیا تو اس کی ماضی کی پہچان کو ہم نے ختم کر دیا اور پھر ہم نے اس کو مضارع کی پہچان میں لانے کے لیے ہم نے مضارع کی علامتیں لگائیں. اسی طرح سے ہم مضارع کے اندر مضارع کو جب ہم لوگ مجہول کے اندر لے کر آتے ہیں، مضارع کو جب مجہول میں لے کر آتے ہیں تو مجہول میں بھی ہم مضارع کی جو اصل چیز تھی ہم نے اس کی پہچان کو ختم کیا، تب جا کے اس کی پہچان اس کو مجہول میں لے کر آئے. یعنی کہ یہاں پر اس کی مضارع کی پہچان کیا تھی؟ آئین کلمہ کی حرکت پر زیر تھی اور یہاں پر جا کر مجہول میں آئین کلمہ کی حرکت پر زبر آ گئی. ٹھیک ہے. اور امر بنانے کے لیے بھی ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم اس فعل کی اصل پہچان کو، اس کی آئیڈینٹی کو نکال دیں گے تب وہ فعل امر میں آئے گا. جب تک ہم اس کی آئیڈینٹی کو اس سے چھینیں گے نہیں وہ دوسرے کے پاس نہیں جا سکتا. ہم نے اس کو فعل امر بنانے کے لیے بھی اس کی آئیڈینٹی کو ختم کر دیا. اب اس کو مضارع سے ہم لوگ مضارع سے اسم الفاعل بنانے کے لیے بھی اس کی آئیڈینٹی کو ختم کریں گے. وہ کیا ہے؟ فعل مضارع کی علامت یعنی کہ آتین کا جو الفاظ ہیں ان کو ہم ختم کریں گے اور پھر ہم اس کے پیچھے لگا دیں گے مفعول. کیا ہم اس کے پیچھے میم کی پیش والا میم لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے آئین کلمہ کے نیچے جب زیر آئے گی تو وہ اسم الفاعل بنے گا اور جب اس کے آئین کلمہ پر زبر آئے گی تو وہ اس میں مفعول بنے گا. بس. کیونکہ دونوں کے اندر میم بھی ہے شروع میں اور دونوں کے اندر آخر میں جو ہے وہ تنوین بھی ہے. تنوین دونوں کی ہے تو اس کی پہچان ہم لوگ کریں گے آئین کلمے کی حرکت سے. ٹھیک ہے. تنوین بھی دونوں، کیونکہ اسم بن رہا ہے نا تو اسم کے آخر میں تنوین بھی لازمی آتی ہے. ایک اور بات چھوٹی سی اور بتانا چاہوں گی، اگر آپ کا الف لام والا ہے تو الف لام والے کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی، اور اگر الف لام کے بغیر ہے تو تنوین آئے گی. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ المنزلو، ٹھیک ہے، المنزلو ہوگا کیونکہ ال لگا ہے تو اس وجہ سے ایک حرکت ہو جائے گی. یہ بات سمجھ رہی ہے؟ اچھا جی. منزلن کا مفعول کیا ہوگا؟ اس میں مفعول
جی منزلون کا اسم مفعول کیا ہوگا؟ منزلون المنزل منزل. اگر الف لام کے ساتھ لگائیں گے یہ تو کیا ہوگا؟ المنزلو المنزل. المنزل ویری گڈ الحمد للہ. جزاک اللہ خیر جی. آپ لوگوں کے ساتھ دینے کے لیے شکریہ گزار ہوں. الحمد للہ آئی ایم ہوپ فل کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.